کامیاب اور سعادت مند انسان وہ ہے جس کے سامنے حق آئے، سچائی آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا علم اس تک پہنچے اور بغیر کسی مخالفت کے وہ اس بات کو قبول کر لے۔ اللہ کی بات اس کے سامنے آئے، قرآن کی بات اس کے سامنے آئے، اس کو مان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس کے سامنے آئے، اس کو قبول کر لے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ حق کو مان لے۔ لیکن ناکامی کہاں ہے؟ ناکامی انسان کی اس میں ہے کہ وہ سچائی کو ماننے کی بجائے اس کی مخالفت کرے، اس کے ساتھ اختلاف کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات، حق بات سامنے آنے کے باوجود اس کی مخالفت کرے، اور مخالفت اس درجے کی ہو کہ وہ حجت اور مباحثے اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہاں سے انسان کی ناکامی اور بربادی شروع ہوتی ہے، بلکہ یہ خود اپنی ذات میں ایک مصیبت، بربادی، ہلاکت اور گمراہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو شخص سچائی لے کر آئے اور وہ شخص جو اس سچائی کو مان لے، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا جانے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے، آخرت میں اللہ کی سزا سے، دنیا میں اللہ کے پکڑ سے بچنے والے ہیں۔ بچنا انہی کے لیے مقدر ہے۔ لیکن جو لوگ سچائی کو قبول نہ کریں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گمراہ ہیں، سزا کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض انسان، مبغوض جس سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ الالد ضدی، الخصم جھگڑالو۔ سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے ہے، اس میں دو چیزیں حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو چیزوں سے محفوظ رکھے۔ الالد الخصم۔ الالد کس کو کہتے ہیں؟ جو ضدی ہو اور جو ہمیشہ دوسری جانب اختیار کرتا ہو۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الالد کا لفظ آیا ہے لدید الوادی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی پہاڑ، وہاں بھی پہاڑ، اور درمیان میں وادی ہوتی ہے۔ یہ درمیان میں جو ہے کبھی ندی ہوتی ہے، کبھی کچھ نہر ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو چینج کریں آپ۔ تو پہاڑ یعنی دونوں جانبین جو ہوتی ہیں، اس کو یعنی وادی کی دو جانبیں ہوتی ہیں، تو اس پر سے لفظ بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے الالد کے؟ آپ اگر ایک بات کہیں وہ دوسری کہتا ہے۔ جیسے مثلا آپ کہیں کہ آج مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، کیا کہ نہیں، ماشاءاللہ اتنے سارے اچھے حالات ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ہفتے بعد اسی موضوع پر بات کریں، آپ کہیں کہ الحمدللہ مسلمان آج اس دور میں دین پہ چل سکتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی، تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ادھر مسائل ہیں، ادھر مسائل ہیں، مسلمان یہاں پریشان ہیں، وہاں پریشان ہیں۔ تو آپ اگر ایک پہلو پہ گفتگو کریں تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ اس کی مخالف جانب استعمال کرے گا، اس کی اختیار کرے گا۔
آپ وادی کے اس کنارے ہوں تو وادی کے اس کنارے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی موافقت کر نہیں سکتا ہے، اس کو مخالفت کرنا ہے اور غالب آنا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک بات کریں، اس کا مقابل کوئی بھی آدمی جو اس سے گفتگو کر رہا ہے، اگر وہ ایک بات کرے گا تو اس کو غالب آنے کے لیے دوسری بات کہنا ہے، اس کی مخالفت کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اس کے لیے وہ الگ جانب اختیار کرتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا آدمی اکثر حق کی بجائے باطل، حق کو کبھی باطل بنا دیتا ہے، کبھی باطل کو حق بنا دیتا ہے. الالد، ایسا آدمی جو ضد میں آ کر ہمیشہ دوسری جانب اختیار کرتا ہو. اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں. اللہ کو ایسا انسان پسند ہے کہ جو صحیح بات کو مان لے چاہے اس کے خلاف. اور الخصم کہتے ہیں اس انسان کو جو بڑا جھگڑالو ہو، جس کو حجت کے سارے طریقے آتے ہیں، جو بحث اور مباحثے میں ایکسپرٹ ہو. اس کو معلوم ہے کیسے آپ کو پھنسانا ہے، اس کو معلوم ہے کیسے بحث کر کے جیتنا ہے، اس کو معلوم ہے کیسے سامنے والے کو غصہ دلانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیسے اپنی بات کو الفاظ گھما کے سامنے والے کے ذہن میں اتارنا ہے. وہ جانتا ہے جیتنے کے سارے ہتھکنڈوں کو. الخصم، جو خصومہ میں بحث اور مباحثے اور حجت بازی میں ماہر ہو، جس کے لیے یہ بالکل ایک ایسی چیز ہو جس میں کوئی نیا پن نہیں. سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں بھائی، سالوں سے بحث کر رہے ہیں، ہم جیتتے ہی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. دیکھیے، دین کے لیے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ایک انسان کو بحث اور مباحثے کے ذریعے سے حق بات کو حق ثابت کرنا پڑتا ہے. اہل باطل سے کبھی اس کی بحث ہوتی ہے، یہ برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل باطل سے تم جدال کرو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے، دلائل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ. اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان حق کی مخالفت کرنے لگے اور اپنی ذات کے لیے لڑنے والا بنے، ایسا انسان برباد ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کو ویڈیو آؤٹ پٹ چینج کیجیے. آگے تو ایک انسان اگر حق کے لیے بحث و مباحثہ کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، سچائی ہے، اخلاق ہے، اور بھی اوصاف ہے، لیکن کم سے کم یہ تین تو ہونا چاہیے شروعات کے لیے. اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس سچائی ہونا چاہیے. یوں نہیں کہ جیتنے کے لیے کسی کا بھی نام لے لیا. فلاں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے. امام البخاری نے اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کی ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا کہہ دیا، جیتنے کے لیے امام البخاری نے فلاں حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے، حالانکہ بخاری میں وہ حدیث نہ ہو. لیکن جیتنے کے لیے آدمی کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. علم اس کے پاس ہونا چاہیے. علم اگر نہیں ہے اس کے پاس اور کسی موضوع پر گفتگو کرے، ظاہر بات ہے کہ بغیر علم کے بات کرے گا تو ایک انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس کے پاس امانت داری ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد جلست انا واخی مجلسا ما احب ان لی به حمر النعم. میں اور میرے بھائی، ہم کو ایک ایسی مجلس نصیب ہوئی کہ اس کے بدلے اگر ہم کو سرخ اونٹ بھی ملے تو ہم قبول نہیں کریں گے. ایک بہت عمدہ مجلس ہم کو ملی، دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہم کو ملا. اگر اس کے بدلے عرب کے مشہور اور مہنگے اونٹ بھی ہم کو دیے جائیں ہم نہیں لیں گے. وہ مجلس ہمارے لیے یہ دیکھیے جذبہ ہے صحابہ کا کہ دینی مجلس کی قیمت دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ ہے. جس انسان کو دینی مجلس میں آنے کی توفیق ملی اس انسان کو بہت بڑی نعمت ملی. لہذا دینی مجالس میں آنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا کہ اس کے بدلے اگر ہم کو سرخ اونٹ بھی دیے جائیں قبول نہیں کریں گے. اقبلت انا واخی، میں اور میرا بھائی آئے
وَإِذَا مَشِيقَةٌ مِّن صَحَابَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں سے عمر دراز لوگ بیٹھے ہیں. جلوس عند باب من ابوابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کسی دروازے کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے کئی بیویوں کے گھر تھے، تو کسی گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَكَرِهْنَا أَن نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، اب صحابہ کو ہٹا کے ان کے بیچ میں جا کے ہم بیٹھیں، جو لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو اچھا نہیں لگا. اور یہ بھی ادب ہے کہ ایک انسان، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹو کہہ کے ان کے بیچ میں بیٹھے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. جہاں خالی جگہ ملے آپ بھی وہاں بیٹھ جائیں. کہتے ہیں فَكَرِهْنَا أَن نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً، کہتے ہیں ہم ایک کنارہ جہاں ہم کو جگہ مل گئی مجلس کے ختم پہ، وہاں جا کے بیٹھ گئے. ایک ناحیے میں ایک جگہ ہم جا کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں اذ ذکروا آیۃ من القرآن، ایک آیت کسی نے پڑھی، فتماروا فیہا حتی ارتفعت اصواتهم، ایک آیت کسی نے پڑھی تو اس آیت پر ان میں چرچا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے بات جھگڑے تک پہنچ گئی. بڑھتے بڑھتے بات آپس میں گویا کہ ایک حجت کا ماحول بن گیا. کوئی یہ بول رہا ہے تو کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے. فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو گئی کہ ان کی آوازیں ایک دوسرے کے اوپر بلند ہونے لگی، اونچی آوازیں ہو گئی. جب جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، ہر آدمی کیا کرتا ہے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اور اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے، آوازیں اونچی ہوتی ہیں. کہاں ہو رہا ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، جب حال یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں، لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ مغضبا، غصے میں آپ تھے. غصے میں آپ کمرے سے باہر نکلے. جب آواز اونچی ہو گئی، لڑنے لگے، آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے غصے میں. اور آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قد احمر وجهه، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لال چہرہ ہو گیا غصے سے آپ کا. کب ہوتا ہے آدمی کا چہرہ لال؟ کب ہوتا ہے؟ ایک دم خوبصورت انسان ہو، گورا آدمی ہو، اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے سے. قد احمر وجهه یرمیہم بالتراب، آپ نے مٹی اٹھا کے ماری ان کے اوپر. یرمیہم بالتراب، غصے میں آ کے کیا کیا آپ نے؟ مٹی آپ نے ایسی ماری. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مٹی اٹھا کے ان پر ڈالی. وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمُ، ٹھہر جاؤ لوگو، ٹھہر جاؤ، ذرا صبر. کیا کر رہے ہو؟ مَهْلًا، ذرا رکو. بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے امتیں اسی چیز کی وجہ سے ہلاک کی گئیں. تم سے پہلی امتیں اسی آپس کے لڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. باختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے. وضربہم الکتب بعضها ببعض، اور اللہ کی کتابوں میں سے ایک بات کو دوسری بات سے ٹکرانے کی وجہ سے. ادھر سے ایک بات لی، ادھر سے ایک بات لی، آپس میں اس کو بنیاد بنا کر لڑنا شروع کر دیا. اللہ کی آیتوں کو آپس میں ٹکرانے لگے. نبیوں کے ساتھ اختلاف، اللہ کی باتوں کو آپس میں ٹکرانا اور آپس میں حجت کرنا. ادھر سے یہ آیت پیش کر رہا ہے، ادھر سے وہ آیت پیش کر رہا ہے، یہ صحیح کہ یہ صحیح، دونوں باتیں اللہ کی ہیں بھائی. آپس میں لڑنے لگے، اللہ کی آیتیں آپس میں لڑوانے لگے، ٹکرانے لگے ان کو. کہا کہ اسی سے امتیں ہلاک ہوئی ہیں. کہا کہ ان القرآن لم ينزل یکذب بعضه بعضا، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو جھٹلائے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کا انکاری ہو، اس کو جھٹلانے والا ہو، بلکہ بل یصدق بعضه بعضا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے.